اللہ رب العزت نے بسم بارے کی ابتدا میں ہی اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اور آج کل دہریت پھیل رہی ہے اور رب تعالیٰ کے بارے میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ دہریت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ہر زمانے میں اس کا رد کیا گیا، رد کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ دہریت کیا ہے کہ خدا کا انکار کرنا۔ وہ کہتے ہیں خدا کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور کائنات ایسے ہی بنی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی ٹکراؤ ایک دہریے سے ہو گیا، اور ملاقات کا ایک وقت طے ہوا کہ کلام کریں گے۔ امام صاحب دیر سے پہنچے۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا کی نہ ضرورت ہے نہ کائنات میں خدا ہے، بس سب کچھ ایسے ہی چل رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ وقت پر کیوں نہیں آئے؟ تو کہا بھائی بات سنو، میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ میں دریا کنارے آ رہا تھا، خود بخود میں نے دیکھا کہ درخت کٹنے لگ گیا، اور درخت کے تختے بن گئے، وہ تختے خود بخود جڑ گئے، اور وہ کشتی نما بن گیا، اور خود بخود وہ دریا میں چلا گیا۔ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، لوگ اس پر سوار ہو گئے، اور وہ کشتی جو ہے لوگوں کو اپنی منزل کی طرف لے گئی۔ بس میں یہ منظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ وہ دہریہ کہنے لگا کہ یہ خود بخود کیسے ہو سکتا؟ اب کیا بات کر رہے ہو کہ خود بخود درخت کے تختے کٹنے لگ گئے، تو وہ درخت کے تختے جڑ گئے، تو وہ کشتی بن گئی، تو وہ دریا میں چلے گئی، تو لوگ اس پر سوار ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب خود بخود ایک کشتی نہیں بن سکتی تو پوری کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ کوئی ہے جو سورج کو نکالتا ہے، کوئی ہے جو سورج کو ڈباتا ہے، کوئی ہے جو چاند کو چمکاتا ہے، کوئی ہے جو آسمان سے پانی کو برسا کر ہمارے لیے پھاڑتا ہے، اور دانا جو ہم نے بویا ہوا ہے اس کو اگاتا ہے، کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ رب کائنات نے شروع میں یہی فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ بلا بتاؤ تو صحیح، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا؟ یہ آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور پھر آسمان سے پانی برسایا جا رہا ہے، یہ پانی اوپر کیسے گیا؟ پھر اوپر سے کیوں برس رہا ہے؟ پھر وقتاً فوقتاً کیوں برس رہا ہے؟ ہر وقت کیوں نہیں برس رہا؟ کہ بس جس طرح ہوا چلتی ہے پانی بھی برستا ہی رہے، برستا ہی رہے، برستا رہے، تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن رب تعالیٰ ہماری ضرورت کے مطابق اس پانی کو برساتا ہے، ہماری پیاس کو بجھاتا ہے۔ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے۔ تم میں طاقت نہیں کہ تم یہ کر سکو، تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ تو یہاں پر 5 مرتبہ فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے ذرا یہ بتاؤ تو اس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ زمین کو ایسے بنایا، جائے قرار بنایا۔ اگر زمین کو وہ ایسے بناتا پھر گھر بناتے رہو اس میں، اپنی گاڑی کو ٹھہرانے کے لیے پیچھے پیکنگ لگاؤ، اپنے گھر کو ٹھہرانے کے لیے گھر کو ایسے بناؤ، زمین کی کھدائی ایسے کرو تاکہ گھر سیدھا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کا اظہار فرمایا امن جعل الارض قرارا، کہ کون ہے جس نے جو ہے زمین کو قرارگاہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے ذرا بتاؤ تو جس نے دریا روا کیے اور زمین کو برقرار رکھا،
پھر آگے فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور ہر بے قرار جب پھنستا ہے، یعنی ایک بت پرست بھی ہے، ایک آتش پرست بھی ہے، جب وہ سمندر بیچ پھنس جائے تو پھر وہ اس وقت آگ کو نہیں پکارتا، پھر وہ اس وقت بت کو نہیں پکارتا، پھر وہ معبود حقیقی کو پکارتا۔ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ آگ میری مدد نہیں کر سکتی، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ بت جس کو میں نے خود تراشا ہے، خود بنایا ہے، یہ میری مدد نہیں کر سکتی۔ تو کون ہے جو بے قراروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ واللہ ہے، سمندر میں جب سفر کرنے والا سفر کرے وہ راستہ نہیں پا سکتا، وہ سمندر میں اگر جائے تو ہو سکتا ہے وہ جاتا ہی رہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے، سمندر ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کون ہے جو سمندر میں بھی تم کو راستہ بتا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ جو ملا ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طرح ہمیں کشتی کو لے جانا ہے اور خشکی تک کس طرح پہنچنا ہے۔ اور تعالیٰ نے ایسے ستارے، ایسی نشانیاں رکھی ہے آسمان میں، اس کو دیکھ کر وہ کنارے پہنچتے، اس کو دیکھ کر وہ خشکی کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو کون ہے جس نے ان سمندروں میں راستے رکھے ہیں؟ وہ اللہ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ پھر پانچویں مرتبہ فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ذرا بتاؤ وہ کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ ہے، اور اس کو مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے خام مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خام مال کی ضرورت ہے۔ اگر میرا جو ہے لکڑی کا کام ہے اور میں یہ چیز بنانا چاہتا ہوں تو جب تک لکڑی نہیں ہوگی تو میں نہیں بنا سکتا۔ لیکن کون ہے جو ابتداءً بغیر خام مال کے کہتا ہے کن ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جاؤ تو بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی اور اپنی توحید کا اظہار فرمایا کہ وہ صرف اللہ ہے۔ پھر آگے جا کر جو ہے سورہ قصص شروع ہوتی ہے اور سورہ قصص میں قارون کا ذکر آتا ہے، اور قارون وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، اور قارون کے پاس بڑا مال آیا، بہت مال آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ قارون کے پاس جائیں اور اس سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو قارون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 1000 روپے میں 1 روپیہ، جس طرح ہمارا تو 1000 روپے میں 25 روپیہ، 1000 روپے میں 1 روپیہ۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب کیا، کیونکہ مال اس کے پاس بے پناہ مال، بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو، جب اس نے 1 روپے سے بھی حساب کیا تو وہ بہت زیادہ بن رہا۔ جس طرح ہمارے لوگ بھی آج کل پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر سونا ہے اور شادی میں بیگم کو ملا تھا، والد نے دے دیا تھا بھائی سستے دور میں 15 تولہ سونا، اس نے بھی 15 تولہ بنا لیا تھا۔ اب 15 تولہ سونے کو دیکھتا ہے 1 کروڑ کا سونا ہو جاتا ہے لگ بھگ۔ ایسے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں آپ بولو کہ نہیں اتنے کا ہوگا، 1 کروڑ کا مثال کے طور پر سونا ہو گیا تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے 1 کروڑ پر، 1 کروڑ، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ۔ ابے اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے، تو شکر ادا کر کے 2.5 لاکھ روپے تو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ لوگوں کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس 250 روپے بھی نہیں، 2500 بھی نہیں۔ اگر آج ان کو اپنے بچے کو ابھی وہ تراویح کے بعد جائے نا گھر پر اور بیگم کہے بچے کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، تو شاید ڈاکٹر کی فیس بھی اس کے پاس نہ ہو۔ ایسے لوگ بھی، اگر آپ کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے بن رہی ہے، 2 لاکھ روپے بن رہی ہے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 80 لاکھ روپے دیے ہیں، جبھی تو آپ کی 2 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، یہ تو خوش قسمتی ہے۔ لیکن قارون جو ہے حساب کتاب کرنے لگا اور وہ 1 روپے سے بھی بہت مال بن رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا، اور اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال کی برکت سے اس عورت نے سب کچھ سچ کہہ سنایا کہ قارون نے مجھے تیار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قارون نے اللہ رب العزت کے قانون کو جھٹلایا ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو جو ہے زمین میں دھسا دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قارون کو زمین میں دھسایا گیا۔ جب وہ گھٹنوں زمین میں دھس گیا تو کسی نے یہ سمجھا ہوگا کہ جناب یعنی مال تو قارون کا باہر ہی رہ جائے، تو اب موسیٰ علیہ السلام مالدار ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال کو بھی غرق کر دیا، اور قارون اپنے مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا، اور اپنے 2 ساتھیوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ تو قارون نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو آپ پر اگر زکوٰۃ بنتی ہے خوش دلی سے نکالے، اور زکوٰۃ حقداروں تک کوشش کرے پہنچائے۔ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، آپ کے پڑوسی ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے محلے والے ہیں، آپ کی دکان میں کام کرنے والا نوکر ہے۔ یاد رکھیں کہ دور زکوٰۃ نہ دے جو آپ کی دکان میں کام کرنے والا نوکر ہے، جو ہر 20ویں دن آپ کو بولتا ہے کہ ایڈوانس کے 2000 5000 روپے دے دو، تنخواہ میں سے کاٹ لینا۔ ارے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، دور دینے کہاں جا رہے ہیں، اس کو تو اس کی کمر سیدھی کرو۔ وہ راشن کی دکان سے ہزاروں روپیہ جو ہے اس کا چڑھا ہوا ہے، اس کی کمر سیدھی کرو۔ محلے میں راشن کی دکانوں پر ہو سکے تو چکر لگاؤ۔ کتنی راشن کی دکانوں والوں کے پاس کھاتے بنے ہوئے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ محلے میں غریب تر آدمی کون ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کا کھاتا 2 سال سے چل رہا ہے لیکن بیچارہ ادا نہیں کر پا رہا۔ وہ آپ کو کسی خوددار کے بارے میں بتا دے، اور خوددار آدمی تک آپ کی زکوٰۃ پہنچ جائے اور اس کی کمر سیدھی ہو جائے، یہ بڑی دعاؤں والا کام ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنی زکوٰۃ سے لوگوں کی کمر کو سیدھی کرے، لوگوں کو مضبوط کرے، اور ساتھ میں اہل سنت و جماعت کے جو مدارس ہے اس کو بھی تو مضبوط کرنا ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رکھے۔ جو ہماری تنظیمات اہل سنت ہے، مدارس اہل سنت ہے، ان کا بھی حصہ رکھنا ہے، اور ساتھ میں غریب فقراء مساکین تک بھی اپنی زکوٰۃوں کو پہنچانا ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، وہ مر جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے، وہ مر جائیں گے، وہ فاقہ کر لیں گے گھر میں، لیکن 2 قدم پر سیلانی کا بکرا کھانے نہیں جائیں گے۔ سیلانی بکرا کھلا رہے ہیں پورا سال، بکرا ہم لوگ نہیں خریدتے، نہ خرید کر کھاتے ہیں، نہ خرید کر کھانے کی گنجائش ہے، وہ بکرا کھلا رہے ہیں، لیکن اتنے خوددار آدمی ہیں 2 قدم پر سیلانی کا بکرا کھانے وہ نہیں جائیں گے، وہ گھر میں فاقہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایسے لوگوں تک پہنچے، پوچھے، محلے کی جو راشن کی دکانیں ہیں ان سے پوچھے، وہ شاید آپ کو کسی اچھے، کسی خوددار، کسی غریب، کسی سفید پوش آدمی کا پتہ دے دے، اس کو عزت کے ساتھ آپ زکوٰۃ پیش کریں اور اپنا صدقات پیش کریں، یہ آپ کے لیے بہترین کار خیر ہوگا۔ رب تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی وتر کے بعد انشاءاللہ العزیز آج غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کا دن ہے، انشاءاللہ اسماء اصحاب بدر کے اوراد کو انشاءاللہ العزیز پڑھا جائے گا، ان کے وسیلے سے دعا ہوگی۔ ختم القرآن بھی ہے، حافظ محمد علیم، حافظ محمد احمد رضا، حافظ عبداللہ نے اوپر منزل پر پورا قرآن مجید قیام کی حالت میں نماز تراویح میں پڑھا ہے، تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی شرکت فرمائے۔ صلاۃ الفطر۔